اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ میرا ٹاپک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 خوبصورت اور پیاری عادات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 خوبصورت عادات مبارکہ۔ آج دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 خوبصورت عادات مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بصیرت انسان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور عادات مبارکہ کو فالو کر کے نہ صرف ثواب اور جنت کے مستحق بن سکتے ہیں بلکہ بہت سارے روحانی اور جسمانی امراض سے بچ بھی سکتے ہیں۔ صبح بہت جلد اٹھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صبح جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ نیند سے بیدار ہو کر آنکھوں کا مساج کرنا، یعنی آنکھوں کو ملنا۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے، یعنی جیسے نیند سے بیدار ہوتے تھے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے تھے۔ آنکھوں کا ملنے کا مقصد نیند کا خمار ختم کرنا، یعنی جو نیند جو غنودگی چھائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس سے آنکھوں میں چستی آ جاتی ہے، پورے جسم کا نظام سسٹم جو مشتمل ہوتا ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 سیکنڈ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم جو پورا باڈی سسٹم ہے 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ، دل اور جسم کے سارے حصے کے بلڈ سرکولیٹ کرنے کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، یعنی خون کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے، یعنی چل پڑے، جب کہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے، یعنی 1 منٹ وہ بیٹھا رہے اور اس کے بعد دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس سنت مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا راز ہے۔ رات کو جلدی سو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو، یعنی جب رات ہوتی تو جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، اور رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ بیالوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے، یعنی 1 سے 2 گھنٹے تک یہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجیے گا کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بیالوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر کہیں جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے، جہاں وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع ضرور دیں، اور پھر اس کے ثمرات دیکھیں۔ رات 10 سے 12 بجے تک جگر اور جسم کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ کیلولا کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے، یعنی آدھے گھنٹے 25 منٹ کے قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68-68% جب آپ جب لنچ کرتے ہیں تو اس کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل کھا لیتا ہے۔ ایسے میں انسان تازہ رہتا ہے، وہ ٹکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر سوار کی مصروفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو اعصاب کو پیدا ہونے والی اس بیمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی مینٹیننس کے لیے زیادہ باہر رہے گا اور کسی بھی طرح کی حادثے سے بچ سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ سنت مرتبہ یوز کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 یا 3 بجے تک غسل کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھیں۔ وصیت انسان ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مسلسل اتنا ثواب کما سکتے ہیں بلکہ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھیں۔ کھانے سے پہلے منہ نوش فرمانا یعنی کھانا کھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غذا کھانے سے پہلے منہ دھویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں کھاتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے مختلف پھلوں میں چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے، فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج
علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، یعنی آج جو ریسرچ کے بعد جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ بندہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف تذابیت اور بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ وضو کرنا بحیثیت مسلمان ہمیں دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام زہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے ان حصے پر زیادہ لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار 5 times in a day آپ 5 بار آپ کی اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسے کرنا کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ مسواک کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 مرتبہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے مسواک کا اہتمام ضرور کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں کے بعد نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، رات سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانا پینے کا معمول طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس قدر تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی رہتی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنا، یعنی ان ویک میں 2 روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی
یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، یعنی جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں اکثر ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کے بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پورے طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے جن کے جسم کو ضرورت تھی ان ایکس پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر تو روزے کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات